اپنے آپ کو عاجزی کے رنگ میں جو بندہ ڈھالتا ہے وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص تھا جو آپ کی درگاہ کی مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتا تھا، لیکن وہ ادب میں، محبت میں اور اپنے شیخ سے کامل وابستگی میں جڑ جانے میں وہ شخص کچھ کمزور تھا۔ تو اس نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں بہت عرصے سے ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر آپ سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، میرے نصیب میں کیا فرق ہے کہ میری 60 ستی ختم نہیں ہوتی، مجھ پہ آپ کرم کی نظر نہیں کرتے۔ حضرت نے اس کی بات سنی اور آپ نے مناسب یہ جانا کہ اس کو کسی پریکٹیکل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ آپ نے اسے فرمایا گلاب کی ایک ایسی ٹہنی لاؤ جس کے ساتھ کانٹے بھی ہوں، جیسے گلاب کی ٹہنی میں ہوتے ہیں، سبز پتے بھی ہوں، اور جس کے اوپر پھول بھی ہو، ایک ایسی شاخ لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ نے پھول کی پتی ایک توڑی اور توڑ کر اسے کہا دیکھو، اس نے کہا گلاب کی خوشبو ہے۔ آپ نے جو اس کے نیچے سبز پتا تھا وہ توڑا اور فرمایا دیکھو، سونگھو۔ اس نے سونگھا تو اس نے کہا اس میں گلاب کی خوشبو نہیں ہے۔ آپ نے ایک کانٹا توڑا، سونگھو، اس نے کہا اس میں بھی خوشبو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مٹی کا برتن کوزہ لے کر آؤ۔ مٹی کا برتن جب لے کر وہ آیا تو آپ نے فرمایا اس گلاب کی ٹہنی کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالو، جو سبز پتے ہیں گلاب کے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالو، اور جو اوپر پھول کی پتیاں ہیں ان کو اس کے اوپر ڈال کر ڈھکن دے کر فرمایا رکھاؤ۔ وہ اندر آپ کے حجرہ عبادت میں رکھ کر آ گیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے اس خادم کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ وہ رات کل والا برتن تو لاؤ۔ وہ کل والا جب برتن لایا تو آپ نے گلاب کی اس ٹہنی کو اٹھایا، اتنا ٹکڑا اس کا، اور فرمایا دیکھو، سونگھو۔ اس نے سونگھا، اس نے کہا اس میں آج خوشبو ہے۔ وہ جو سبز پتا تھا اس کو فرمایا اس کو سونگھو، اس نے سونگھا، اس نے کہا آج تو اس میں خوشبو ہے۔ فرمایا کچھ سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا حضور آپ سمجھائیں تو سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا جب تک شاخ نے اپنا وجود قائم رکھا تھا تو شاخ خوشبو سے محروم تھی، جب شاخ ٹوٹ پھوٹ کر گلاب میں جذب ہو گئی تو گلاب کی خوشبو جو ہے وہ اس شاخ میں آ گئی، وہ گلاب کی خوشبو اس شاخ میں آ گئی۔ تو اگر اللہ آپ کو کہیں کسی اپنے سچے بندے کی سنگت اور رفاقت عطا کرے تو اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کے، اپنی انا کے وہ جو چتا ہے اس سے نیچے اتر کر، جو انا ہر وقت جلاتی رہتی ہے حسد کی آگ میں بھی، تکبر کی آگ میں بھی، اس سے نیچے اتر کر اللہ والوں کی صحبت کے قریب ہو کر عاجزی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کبھی محسوس کرو تو وہ خوشبو آپ میں بھی آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے وجود کو مٹایا جائے گا، انا کے بت کو پاش پاش کیا جائے گا، تبھی وہ خوشبو میسر ہوگی اور تبھی وہ خوشبو جو ہے وہ آئے گی۔